بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج میں اپنے چینل اسلام زندہ باد آمین میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب تسبیح شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ اللہ پاک کے حضور جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک مقصد کو ضرور پورا کریں گے۔ آپ نے اس تسبیح کو بدھ، جمعرات اور جمعہ ان تینوں دنوں میں کسی بھی دن کر لینی ہے۔ کسی بھی صورت آپ اس تسبیح کو مت چھوڑیے گا، اس عمل سے مقدر کھل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بلائی پھیلتی ہے۔ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک متبرک مہینہ ہے اور اس مہینے میں مسلمان نفلی روزے رکھتے ہیں۔ یہ وظیفہ اس خاص دن کے حوالے سے بتانے لگی ہوں۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہر طرح کی کامیابی سے مستفید فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی ہر حاجات پوری ہوں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ تو اس عظیم دن میں آپ اپنے رب کے کریم سے مانگو تو آپ کو پاک ذات وہ ضرور نوازے گی۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے کاروباری ہے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، بندشوں، رکاوٹوں، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے وہ رب کریم آپ کی ہر مشکلات کے مسائل کا حل کر دیں گے۔ آپ نے یہ عمل یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے گا، آپ کے مقدر کو ضرور چمکائے گا، اور دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر وہ خوشی عطا کرے گا، ہر وہ کامیابی عطا کرے گا جس کو آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کی پوری زندگی کا مقدر ہی بدل جائے گا، زندگی آسان ہوگی، زندگی خوشحال ہوگی۔ یہ وظیفہ تسبیح سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے نصیب کو چمکا کر رکھ دے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ تو آپ اس تسبیح کو کسی بھی صورت مت چھوڑنا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہر وقت موج میں رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے۔ ان خاص لمحوں میں، ان خاص ایام میں اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت و برکت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ انہی خصوصی سماعتوں میں ماہ شعبان کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اللہ پاک نے اس سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے ہیں۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا ہے اور اس میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے میں آسمان سے برکتیں اترتی ہیں، گناہگار بخش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اس لیے شعبان کو یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں آپ جو بھی اللہ سے جائز دعا مانگیں گے، جو بھی اللہ سے جائز حاجات کا سوال کریں گے، پریشانیوں سے نجات کا سوال کریں گے، رب کریم آپ کے دل کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیجئے گا۔ آپ نے آج بدھ، جمعرات اور جمعہ کسی بھی دن نماز عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجات، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، پھر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا سمیع
ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور ان تمام کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، مطلب کہ یا اللہ یا سمیع 1 مرتبہ، یا اللہ یا سمیع 2 مرتبہ۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت سے رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دیں گے۔ آپ کی جو بھی جائز خواہشات ہوگی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ آپ کے نصیب کو بدل دیا جائے گا۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ کیونکہ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یہ شعبان کا پیارا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سی تسبیح ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آج کے دن تسبیح پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں، آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو لوگ حضرات آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اور ہمیں ہدایت والے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور تمام مشکلات دور فرما دے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول و منظور کرے، آمین۔ نماز کا اہتمام ضرور کریں، تو آپ اس عمل کو لازمی کر لیجئے گا، کیونکہ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو ان 3 دنوں میں بعد نماز عشاء کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ عمل خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔